السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج میں آپ لوگوں کو اشرفی تعلیم حصہ دوم کا لیسن نمبر 8 سکھاؤں گی۔ اس کا پیج نمبر ہے 40۔ چلتے ہیں ہم سبق کے جانب۔ ہمیشہ سچ بولو۔ ایک مدرسے میں 5 درسگاہیں تھے۔ ہر درسگاہ میں الگ الگ جماعت کے طلباء سبق پڑھتے تھے۔ اس مدرسے میں روزانہ 9:30 بجے 15 منٹ کی استراحت ہوتی تھی۔ ایک دن 9:30 بجے استراحت کے لیے گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی تمام طلباء اپنی اپنی درسگاہوں سے نکل کر کھیلنے کودنے لگے اور اساتذہ دفتر میں چلے گئے۔ تیسری جماعت کے ایک طالب علم کا نام محمد عاقل تھا۔ محمد عاقل بھی استراحت کی گھنٹی سن کر اپنی درسگاہ سے نکلا اور مدرسہ کے پارک میں کھیلنے کودنے لگا۔ تھوڑی کے دیر بعد محمد عاقل پارک سے اپنی درسگاہ میں گیا۔ اس وقت درسگاہ میں نہ کوئی استاد تھا اور نہ ہی کوئی طالب علم۔ محمد عاقل نے اپنے بستے سے دوات نکالی اور درسگاہ میں دوات اچھال اچھال کر کھیلنے لگا۔ ایک دفعہ محمد عاقل نے بہت زور سے دوات اچھالی اور وہ دوات دیوار پر لگی ہوئی گھڑی سے ٹکرا گئی۔ گھڑی دیوار سے نیچے گری اور ٹوٹ گئی۔ محمد عاقل یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور چپکے سے درسگاہ سے نکل کر پارک میں چلا گیا اور پہلے کی طرح پھر اچھل کود کرنے لگا۔ جب استراحت کا وقت ختم ہوا اور اساتذہ اور طلباء درسگاہوں میں پہنچے تو درسگاہ نمبر 3 کے مدرسے حافظ عبدالوحید گھڑی کی یہ حالت دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حافظ صاحب نے درسگاہ نمبر 3 کے تمام طلباء کو جمع کیا اور ان سے کہا، یہ گھڑی جس نے بھی توڑی ہے وہ میرے پاس آ جائے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ اسے معاف کر دیا جائے گا ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ حافظ صاحب نے یہ بھی فرمایا، دیکھو بچوں، سچ بولنے میں نجات ہے اور جھوٹ بولنے میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس لیے سچ بتاؤ، یہ گھڑی کس نے توڑی ہے؟ محمد عاقل نے جب اپنے استاذ کی زبان سے سچائی کا فائدہ اور جھوٹ کا نقصان سنا تو اس نے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا۔ محمد عاقل ڈرتے ڈرتے اپنے استاد محترم کے پاس گیا۔ محمد عاقل کی آنکھوں میں ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو جھلک آئے۔ محمد عاقل نے کہا، حضرت، یہ گھڑی میری نادانی سے ٹوٹی ہے۔ میں استراحت کے وقت درسگاہ میں اپنی دوات اچھال اچھال کر کھیل رہا تھا۔ میری دوات اس گھڑی سے ٹکرا گئی اور گھڑی گر کر ٹوٹ گئی۔ حافظ عبدالوحید صاحب کو محمد عاقل کی سچائی بہت پسند آئی اور انہوں نے محمد عاقل کو یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا کہ بیٹے، آئندہ ایسی حرکت ہرگز مت کرنا۔ محمد عاقل اپنے استاد کی شفقت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے ہمیشہ سچ بولنے کا مضبوط ارادہ کر لیا اور شرارت نہ کرنے کا بھی پختہ عزم کر لیا۔ اب ہم سبق میں کیا سیکھے گا تو محمد عاقل کیا کرا؟ جو استراحت کی گھنٹی بجی تو اس گھنٹی میں کیا کرا؟ تو اس نے اچھال اچھال کر دوات کے ساتھ کھیلنے لگا تو دوات اچھالی اور دوات کیا ہو رہی، ٹوٹ گئی وہ پورا۔
دوات گر کر دیوار پر لگ گئی اور گھڑی ٹکرا کر گھڑی دیوار کے نیچے گری اور ٹوٹ گئی۔ کس کی وجہ سے؟ محمد عاقل کیا کرا؟ دوات کو اچھالنے کی وجہ سے اس طریقے سے ہوا، گھڑی ٹوٹ گئی اور دوات بھی پورا دیوار کے اوپر پڑ گیا، گھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ اور جب استاد آ کر بولے تو کیا ہوا؟ تو اور استاد نے بولے سچ بولو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، پنشمنٹ نہیں دوں گا، سزا نہیں دوں گا، سچ بولنے کے فائدے سب بتائے تو اور سچ بولنے سے کیا فائدہ ہے، جھوٹ کے کیا نقصانات بول کر سب سمجھایا تو کیا کرے؟ جب استاد نے سب سمجھائے تو محمد عاقل نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور میں نے ہی کیا بول کر قبول لیا اپنا جرم کو، اور آئندہ جھوٹ نہیں بولتا، شرارتی نہیں کرتا بول کر پختہ عزم کر لیا محمد عاقل۔ الفاظ کا معنی کو لیں گے ہم۔ درسگاہ، تعلیم، کمرہ، کلاس روم، طلبہ بولے تو تعلیم حاصل کرنے والے، استراحت بولے تو اوقات مدرسہ کی درمیانی چھٹی، انٹرول بول کریں۔ مدرس بولے تو استاد، ٹیچر، اساتذہ بولے تو استاد کی جمع، استاد، ٹیچر۔ حیرت زدہ ہونا، تعجب میں پڑنا، اعتراف کرنا بولے تو تسلیم کرنا، متاثر ہونا کا تو اثر قبول کرنا، پختہ عزم کا تو مضبوط ارادہ۔ اب ہم سوالات کو لیں گے۔ حافظ صاحب نے درسگاہ نمبر 3 کے طلبہ سے کیا کہا؟ کیا کہا دیا ہے دیکھو۔ حافظ صاحب نے درسگاہ نمبر 3 سے کہا، اے گھڑی جس نے بھی توڑی ہو میرے پاس آ جاؤ اور اپنا جرم کا اعتراف کر لو، میں اسے معاف کر دوں گا ورنہ سخت سزا دوں گا بول کر بولے تھے، دیے ہیں آنسر۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ محمد عاقل نے اپنی غلطی کیوں تسلیم کی؟ کیونکہ استاد نے کیا بولا؟ سچائی کی فائدے اور جھوٹ کے نقصانات سب سمجھائے استاد نے، تو کیا کرا محمد عاقل نے؟ اپنا سچ کو، اپنا گناہ کو قبول کر لیا، سچ بتا دیا، کیونکہ اس نے سچ بولنے سے نجات ہے اور جھوٹ بولنے سے ہلاکت ہے، بربادی ہے بول کر حافظ صاحب نے سب سمجھائے تو محمد عاقل نے اپنا گناہ کو اعتراف کر لیا اور سچ بول دیا، ڈرتے ڈرتے استاد کے سامنے۔ تیسرا سوال ہے، ان الفاظ کے معنی بتاؤ۔ درسگاہ، طلبہ، استراحت، مدرس، اساتذہ، حیرت زدہ ہونا، اعتراف کرنا، متاثر ہونا، پختہ عزم کرنا، یہ سب الفاظ کے معنی ہیں۔ میں پڑھ کر بتائی نا آپ کو، یہ سب ہے اس کے آنسر سے۔ اب مشق کریں گے ہم۔ پہلا، اس سبق کو اپنی کاپی پر نقل کرو۔ دوسرا، مناسب الفاظ سے جملے مکمل کرو۔ ایک مدرسے میں کتنے درسگاہ ہیں؟ 5 درسگاہیں ہیں۔ پہلا سوال کا آنسر ہے 5 درسگاہ ہے، اس کا آنسر 5 درسگاہ۔ دوسرا کیا ہے؟ تیسری جماعت کے ایک طالب علم کا نام کیا ہے؟ محمد عاقل دیا ہے، آنسر اس کا محمد عاقل۔ تیسرا سوال، گھڑی دیوار سے نیچے گری اور ٹوٹ گئی۔ چوتھا کیا ہے؟ سچ بولنے میں کیا ہے؟ نجات ہے، نجات کیا ہے؟ جھوٹ بولنے میں ہلاکت اور بربادی، ہلاکت اور بربادی ہے جھوٹ بولنے میں۔ اب یہ سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ سبق میں سچ بولنے کے فائدے اور جھوٹ بولنے کے نقصانات ہیں، یہ سب ہم سیکھے ہیں۔ محمد عاقل نے جب دوات اچھال کر پھینک دی دیوار پر اور گھڑی ٹوٹ گئی، اور اساتذہ نے سچائی کے فائدے اور جھوٹ کے نقصانات بتائے تو اپنے گناہ کو اعتراف کر لیا، سچ بولنے میں بھلائی ہے بول کر ہم اس سبق میں سیکھیں۔ آپ تمام لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر سبسکرائب نہیں کر لیے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور کامنٹ کریے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوسرے سبق کو لے کر، تب تک آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔